اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو تخت سلیمان کا امتی لے کے آیا، اس تخت کو کس طریقے سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کا امتی لے کر آیا تھا؟ وہ آپ کی امت کا ولی یوسف بن برقیہ کس طرح لے کے آیا تھا؟ کیا اوپر سے وہ تخت آیا تھا یا زمین کے اندر سے تخت آیا تھا؟ کچھ نے کہا وہ اوپر سے آیا، کچھ نے پاس کی وہ نیچے سے آیا۔ امام علوسی آپ فرماتے ہیں نہ اوپر سے آیا نہ نیچے سے آیا، بلکہ اللہ نے اس ولی کی زبان پر یہ طاقت عطا فرمائی کہ اس نے ایجاد و عدم کا معاملہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا اس جن سے زمین تخت کو کہ مٹ جا، وہ ادھر سے مٹ گیا، ادھر حکم دیا ادھر ہو جا، ادھر سے وہ مٹ گیا، ادھر آ کے بن گیا ہو۔ حکم دیا اس کو کہ ادھر ہو جا، ادھر سے مٹ جا، ادھر ہو جا، وہ ادھر سے مٹ گیا، ادھر آ کے ہو گیا۔ بس جو عنوان میں سمجھانے لگا ہوں لوگوں وہ یہ ہے، اگر سلیمان کی امت کے ولی اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین 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 پر تصرف کر سکتے ہیں، تو جو میرے رب کا نائب المطلق اللہ کا نبی ہے ان کی تصرف میں کتنا پاور ہو۔ بھائی یہاں سے پتا چلا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا اپنے اپنے دور میں اللہ کا نائب، تو نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اس کی امت کے ولی کو بھی یہ اتنا اختیار اور پاور ٹرانسفر کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ نبی ہی کا اصل میں وہ پاور ہوتا ہے کہ جس سے وہ تصرف کر لیتا ہے۔ تو صاحب اگر سلیمان کی امت کے ولی کا تصرف اتنا ہے، بتاؤ ذرا جو رب کا نائب المطلق ہے اس کا تصرف کتنا ہے؟ اس لیے اللہ اکبر، ایک آدمی نا حضور کی نقلیں لگایا کرتا ہے، نقلیں سمجھتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چہرے کو ٹیڑھا کرتا، شکلیں بناتا نا حضور کی بات کرتے ہوئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، منہ ٹیڑھا کرتا۔ اچانک میرے رسول کی نظر پڑ گئی، میرے آقا نے فرمایا کون رضا لے گا؟ اجے جب پڑھائی ایجا ہو جا، منہ جیسے اس کو بنا تھا نا میں ایسے ہی ہو جاؤں۔ بس بڑے دنیا میں علاج کروائے، کسی کی دوائی اثر نہیں کرتی، اور جس کو میرا نبی مارے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا، اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ خیر یہاں پر ایک چیز میں اور عرض کر دوں، نبی تو نبی ہے، نبی اگر پاور آگے ٹرانسفر کرتے ہیں نا بڑی پاور اس میں بھی آ جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے غلام ہیں، ایک دن حضور کے پاس ہے، میرا نبی آپ کی کسی ادا سے خوش ہو گیا۔ اللہ کا نبی اپنے صحابی کی کسی ادا سے خوش ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ یہ جو مانگے اس کو دے دے۔ ہائے ہائے ایسے نہیں نا، ایسے نہیں، اللہ یہ میرا صحابی ہے، یہ جب بھی جو جب کچھ کہے نا اس کو دے دے۔ اللہ اکبر، پھر اتنا ہوتا تھا ان کی زبان چلتی تھی اللہ کا امر متوجہ ہو جاتا۔ ایک بڈھا اس نے حضرت فاروق اعظم، ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کی طرف شکایت بھیجی کہ یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے بندے بھیجے، جاؤ ذرا چیک کرو کہ کیا سعد بن ابی وقاص کی گورنری کے اندر کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ وہ ادھر آئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا جناب بہت اچھا انصاف کر رہے ہیں، سارا معاملات ہو رہے ہیں،
لیکن اس ایک کے پاس کے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا یا اللہ اس کو عمر لمبی دے دے, اس کے ہاتھ کم کر دے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے. اب اس بڈھے کی حالت یہ ہو گئی, وہ بڈھا پھوسٹ, نہ وہ مرے نہ اس کی جان چھوٹے, اور ساتھ ساتھ بھیک مانگتا گلیوں میں پھرے, اور جیسے ہی کوئی لڑکی نظر آتی آئے اس کو وہ آنکھ لگائے, جب آنکھ لگائے سارے مل کے اس کو مارے. توجہ ہے نا, اب اور کچھ نہیں کرے, وہ اپنا سر پیتے, آئے آئے سر پیتے, توجہ کرنا ہے نا, اپنا ماتھا پیتے, اپنا چہرہ پیتے. کوئی پوچھے پٹتا کیوں ہے, آگے سے کہتا کیوں نہ پٹوں, مجھے ساتھ کی بددعا لے ڈوبی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ سرکار کا تصرف ہے حقیقت میں کہ حضور اپنے صحابی کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ اسے دے دے, تو جو منہ سے نکلا وہ ہو کے رہ گیا. اپنی آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہے, ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں پانی پی رہے ہیں, اس نے پانی میں کوئی چیز ڈالی, آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اور تو چھوٹی ہے, عمر میں جوان ہو گئی, قد میں اتنی تھی, اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کہی. صاحب یہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص یہ آپ کی پاور ہے. کہا نہ میری پاور نہیں, یہ تو مدینے والے کی پاور ہے. تو پتا چلا جو نبی کے غلام میں پاور ہوتی ہے وہ حقیقت میں نبی ہی کی پاور اور اس کا تصرف ہوتا ہے. اللہ اکبر. تمہیں بات دو. اور اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھر میں ہوتے تو وہ کھڑکی سے جھانکتی, بڑی حسین و معجوبی تھی, لیکن یہ اللہ کے رسول کو صحابی ایک نے منع کیا, آج کے بعد کھڑکی سے مت جھانکنا. اس نے پھر جھانکا, فرمایا مت جھانکنا. اس نے پھر جھانکا, آپ نے دیکھا, آپ نے دعا کی شاہد الوجوہ, اللہ جی اس کا منہ پیچھے کر دے, اس کا منہ پیچھے کر دے. دنیا نے دیکھا وہ خوبصورت عورت, اب اس کا منہ جو آگے کی طرف تھا پلٹ کے پیٹ کی طرف ہو گیا. یار دنیا کی جتنا مرضی آپ میڈیکل کو استعمال کرو, ہمیشہ کے لیے منہ چہرہ پیچھے, اونچا بولو اونچا بولو, نہیں ہو سکتا. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں اور تیرا منہ پیچھے آ جاوے, اتنا کہا تو منہ پیچھے. اب یہ گردن آگے کی طرف اور منہ پیچھے کی طرف, یہ کیوں ہے اللہ جی, یہ کیوں ہے؟ کہا میرے رسول کے نائب نے جو کر دیا ہے, میرے نائب کے نائب نے جو کہہ دیا ہے. تو جب نائب کے نائب میں اتنی پاور ہے تو خود نائب رسول میں کتنی, خود نائب پروردگار میں کتنی پاور ہے. سب سے اولا چلتا ہے, پانی پر بھی میرے نبی کی حکومت چلتی ہے. میرا نبی اتنی پاور والا کہ ایک غزوے کے دوران اصحاب پیغمبر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ادھر ہم نے پڑاؤ کیا کہ پیارے آقا ایک کنواں تھا, اس میں سے جب ہم نے پانی نکالا سرکار وہ کنواں خشک ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, ایک پانی کا پیالہ منگوایا, حضور نے پانی پی کر کلی اس پیالے میں کی, فرمایا جاؤ اس کو ڈال دو. صحابہ فرماتے ہیں ادھر پانی ڈلا, کنویں میں ایسا جوش مارا کہ اوپر تک آ گیا. ہم نیچے جھک کے خود اس سے پانی بھر دیا کرتے تھے. ہزاروں مشکی سے سینکڑوں صحابہ کے لیے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں سے نکلتے. صحابہ فرماتے اس کنویں میں کبھی پانی